عزیزان محترم، برادران قوم و ملت، عزاداران مظلوم سید الشہداء، ارباب عزا، نماز گزاران محترم، معصومین علیہ السلام سے حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ بہت مشہور اور بہت معروف حدیث ہے، مگر بہت ہی زیادہ پیام آور ہے، جو ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم فقہ جعفری کے ماننے والوں کے لیے ایک مقام عصمت، مقام طہارت اور مقام نساء العالمین، مقام عورت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ میں سلسلہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے آپ کے سامنے مستقیماً اپنے موضوع کے تحت کچھ عرائض اور معروضات پیش کروں گا، کیونکہ مجالس کے بعد میں ابھی جو اعلانات آپ نے سماعت فرمائے ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے تاکہ کوئی دیری واقع نہ ہو، اور جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس اور اس نشست کا برگزار ہونا طے پایا ہے، اس کو بھی اس رزق روحانی میں، معنویت میں ثواب حاصل ہو سکے، اور آپ بھی دنیاوی اور دینی، ظاہری اور باطنی ثواب کو روز قیامت کے لیے ماحصل زندگی حاصل فرما سکیں۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، ان الفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، بے شک میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ان عورتوں کی سردار ہیں جو جنت کی اہلیت رکھتی ہیں۔ دوسری حدیث میں ذکر ہوا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا قلب، میرا جگر، میرا پارہ تن۔ دوسری حدیثوں میں وارد ہوا کہ فاطمہ نساء العالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ کن عالمین کی عورتوں کے لیے رحمت ہے کہ جو باعث سند ہے، جو باعث ہدف ہیں۔ لہٰذا یہ مقام عصمت پیغمبر نے بتایا کہ فاطمہ کا مرتبہ یہ ہے، فاطمہ کا معیار فضیلت یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں بیان فرمایا ہے، بلکہ خود فاطمہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رحمت للعالمین، جس بیٹی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہو، اس رحمت کے باپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے عظمت محمد وعلی۔ لہٰذا شریعت میں، دین میں عورت کا مقام کیا ہے، نساء کا مقام کیا ہے، اللہ نے واضح طور پر اعلان کر دیا قرآن کریم کے اندر، اور اس کے بعد مردوں کے وقار کو بھی بتایا کہ مردوں کا وقار کیا ہے، مردوں کی زینت کیا ہے۔ سلطنت عشق الہی میں مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ مقام عورت کیا ہے، مقام نساء کیا ہے، گھر کا مرتبہ کیا ہے، معیار صفت نسائل کیا ہے۔ لوگ بڑے آرام سے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم فاطمہ کو مانتے ہیں، مگر ہم جو ظاہری طور پر جب ان کے گھروں کو دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو سیرت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سیرت فاطمہ کہاں ہے۔ سیرت فاطمہ کو ڈھونڈیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سیرت سیدہ کیا ہے، معیار عظمت سیدہ کیا ہے، فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے شادیاں بہت دیکھی ہوں گی، شادیوں میں بھی گئے ہوں گے، بڑی بڑی بریانی کھائی ہوں گی، بڑے بڑے زردے کھائے ہوں گے، بہت ساری معنویات دیکھی ہوں گی، مگر جب آپ دیکھیں گے تو ہر چیز پر بحث نہیں ہوتی ہے، کسی چیز پر بحث نہیں ہوگی۔ آپ
ملاحظہ کیجئے گا، ویڈیو بنانے والا آئے گا، اس پر کوئی بحث نہیں، ہم کو 20,000 چاہیے حضور 30,000 لیجئے، مگر کیمرہ HD ہونا چاہیے، کیمرے میں فوٹو بہت اچھا آنا چاہیے، کوئی کسی قسم کا ویڈیو کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ لہذا جب ٹینٹ لگانے والا آیا تو اس نے کہا کہ حضور ہم کو 15,000 چاہیے، تو صاحب نے 20,000 نکال کر دیے۔ اس کے بعد میں پھول والا آیا، اس کے بعد اس کو تمام چیزیں دی۔ مگر جب ہم لوگوں نے، یہ تمام مسلمانوں نے سیرت سیدہ کو شادی میں دیکھا تو ہم نے حدیث قصہ شروع کی۔ اب جو حدیث قصہ شروع کی تو اس سے پہلے ہم نے کچھ کلام پڑھنا شروع کیے کہ زہرا کے ساتھ ہے علی کی شادی، مگر اس خبیث الدہر نے وہاں اپنے دوستوں کو بٹھایا ہوا ہے اور دوستوں کو اپنی بیوی کی زیارت کروا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت سیدہ صرف میدان ہی میں نہیں، اپنے گھروں تک لے کر جاؤ، کیونکہ اگر آپ سیرت سیدہ کو اس بارگاہ سے اپنے گھر تک لے کر چلے گئے تو گھر کی سیرت کبھی باہر نہیں جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد وآل محمد پر۔ آج ہماری مشکل، آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن تو اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں بعنوان سیرت جناب سیدہ، مگر اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا اس کو جزدان ہی میں محفوظ نہ رکھنا، بلکہ کبھی وقت آئے تو اس کو کھول کر پڑھ لینا۔ ہم یہی باتیں جب اپنے معاشرے میں کرتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم حدیث قصہ شروع کرتے ہیں اور مولانا صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے حدیث قصہ کو کھولا اور اس کے بعد روی عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اب جب ہم نے معاشرے کو دیکھا تو بے پردگی کا عالم ہے۔ ذرا انصاف سے بتائیے، اور واقعاً اگر آپ سچے شیعہ ہیں، جہاں پر بے پردگی ہو وہاں پر سیدہ کا تصور ہے؟ جہاں پر بے پردگی ہو اور وہاں پر ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بی بی سیدہ عالمہ آپ تشریف لائے، طاہرہ ہے، مطہورہ ہے، جس نے اپنی زندگی اگر لفظوں کو ایک لفظوں میں صاحب علم مجمع ہے، علم پرور مجمع ہے، ایک جملہ، اور یہ جملہ اگر یہاں نہیں پڑھا گیا تو اس کا مطلب یہ کہیں نہیں پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ وہ سیدہ کہ جس کے بالوں کو سورج نے نہ دیکھا ہو، آپ اس کو ایسی جگہ بلا رہے ہیں کہ جہاں سب مجمع غیر محرم کا ہے، جگہ محرم کا ہے۔ اور ہم نے ذکر شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، اور مسلسل یاد رکھیے گا کچھ دن میں ایسا ہوگا کہ یہ منقبت حدیث قصہ کی جگہ پر آ جائے گی۔ یہ منقبت صحیح ہے، مگر جو فضیلت حدیث قصہ کی ہے اور پھر جو ماحول ہے، معاشرہ ہے جو سجا ہوا ہے، اور ہم فضیلت کے اقرار میں یہ بات کر رہے ہیں کہ تاکہ ہماری شادی نورانی ہو جائے، اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ ہر اس آنے والے کا احترام ہو جائے کہ جو معتبر ہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں اور بہت جلدی سے گزر جا رہا ہوں۔ اب بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیدہ کو چاہتے ہیں، ہم سیدہ کو مانتے ہیں، مگر اگر اخلاق کی بات کی جائے گی تو ہم بات نہیں کریں گے، اگر کردار کی بات کی جائے گی تو ہم بات نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو نہ اخلاق سیدہ چاہیے، نہ ہم کو کردار سیدہ چاہیے، ہم کو نہ رحمت سیدہ چاہیے، نہ ہم کو کرامت سیدہ چاہیے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو وہ دین چاہیے کہ جو ہماری منشا کے مطابق ہو، جیسے ہم چاہیں وہ سیدہ کو ویسے چلائیں، جیسے ہم چاہیں ویسے نماز پڑھیں، جس وقت کو چاہیں نماز پڑھیں، جب چاہیں وہ نماز پڑھیں۔ یاد رکھیے گا، چاہے آپ علم شریعت میں شریعت کے قائل ہوں یا دنیا کے قائل ہوں، بہت سارے لوگ توجہ کیجئے گا جملے کے اوپر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے سیدہ کا حق کھا لیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ فلاں صاحب نے سیدہ کا حق کھا لیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مگر یہ جملہ اگر جوانوں تک پہنچ گیا اور یہاں نہیں پہنچا تو اس کا مطلب کہیں نہیں پہنچے گا، کیونکہ مجھے آپ کی سماعت پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے کہا کہ سیدہ کے حق کھانے والوں پر لعنت، اور جو دنیا میں وقف کی پراپرٹی کھا رہے ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
جو دنیا میں وقت کی پراپرٹی کھا رہے ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور دونوں اکول ہیں، دونوں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ وہ مال بھی اللہ کا مال تھا، وہ مال بھی رسول اللہ کا مال تھا، یہ مال بھی رسول اللہ کا مال ہے، وہ مال بھی حسینی تھا، یہ مال بھی حسینی ہے۔ یاد رکھیے گا، جملہ دے کر جا رہا ہوں، وقف لوٹ کر کھانے کا نتیجہ وسیم رضوی ہے۔ وقف لوٹ کر کھانے کا نتیجہ وسیم رضوی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وسیم رضوی کا کفر ظاہر ہو گیا، بعض کا کفر ابھی پوشیدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لہذا ہم کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ فلاں نے امام حسین کا حق کھایا، فلاں صاحب نے رسول اللہ کا حق کھایا، جب ہم خود خائن ہیں، ہم کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے متقی ہیں، ہم سیدہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے امام بارگاہ بنوایا، ہم نے مساجد بنوائی، اور پراپرٹی وقف کہ سیدہ کے قاتلوں پر لعنت۔ تو سب سے پہلے تو اس قاتل کے اوپر لعنت کرنی چاہیے۔ ارے کم سے کم جس نے ظلم کیا، جس نے سیدہ کو مارا، جس نے شہزادی پر ظلم کیا، تو اس نے اپنے ظلم کا اظہار تو کیا، مگر تو خبیث الدہر تو منافق بن کے شیعوں کے درمیان گھوم رہا ہے۔ اس نے اپنا اعلان کیا، میں تم کو نہیں مانتا ہوں، بالکل نہیں مانتا ہوں، میں ظلم کروں گا کیونکہ تم علی کی زوجہ ہو، نبی کی بیٹی ہو، ہم کو حکومت چاہیے۔ اب یہ صاحب قوم کے اندر ہم شیعہ ہیں، اور اس کے بعد یہ شہزادی پر ظلم ہوا، یہ شہزادی پر ظلم ہوا، یہ نبی پر ظلم ہوا، یہ مولا کائنات پر ظلم ہوا۔ یاد رکھیے، ہوس اقتدار سب سے پہلے دین چھینتی ہے۔ ہوس اقتدار سب سے پہلے دین، کوئی سیاسی مذہبی بھی ہو، سیاسی ہو اور پھر مذہبی بھی ہو، کرسی پر بیٹھا ہو اور نمازی بھی ہو، تو دھوکہ مت کھائیے گا۔ یہ جو ہوس اقتدار ہے، یہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ ظلم و استبدال میں بدل دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے جس نے ظلم کیا یا ابھی وہ ظلم کر رہا ہو، دونوں برابر ہیں، دونوں اکول ہیں۔ اور اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نمازی، ہم روزے دار، ہم پرہیزگار، ہم جنت میں جائیں گے، حضور جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے، ہم یہ ماتم دار ہیں، ہمارے سینوں پر یہ داغ ہے۔ یاد رکھیے، آپ یہ سارے کام کر کے خود خوشحال ہو سکتے ہیں۔ مولانا جاوید صاحب موجود ہیں، آپ جس طریقے سے ظلم کریں، وقت پراپرٹی کھائیں، جائیداد کھائیں، بھائی بھائی کو مارے، جو چاہے کریں، تو آپ دنیا میں خوش ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے جب آپ آخرت میں جائیں گے تو اس کے بعد وہاں کیا ہوگا یہ خود آپ جانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، دو لفظ، ایک علم ہے اور ایک ہے معرفت۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، دو لفظ ہیں، ایک علم، دوسرے معرفت۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، بہت توجہ۔ معرفت کا مطلب ہے پہچاننا۔ اسی کے مقابل میں دو اور لفظ ہیں، اگر یہ چار لفظ آپ کے ذہن میں آ گئے تو پورے محاصر مجلس آپ تک پہنچ جائے گا۔ علم، معرفت۔ علم کا مطلب ہے جاننا، معرفت کا مطلب ہے پہچاننا۔ ایک ہے محبت، دوسرے ہے مودت۔ محبت ہوتی ہے بغیر فیلنگ کے ساتھ، مودت ہوتی ہے فیلنگ کے ساتھ، یعنی الفت اگر فیلنگ کے ساتھ ہو تو مودت کہلاتی ہے۔ ہم کو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم نہیں ہے، مودت کرنے کا حکم ہے۔ ہم کو اہل بیت کو جاننے کا حکم نہیں ہے، اہل بیت کو پہچاننے کا حکم ہے کہ آپ پہچانیے، جانیے
محبت کیجئے اور یاد رکھیے گا یہ تقاضائے بشریت انسان کے مطابق انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اہل بیت کو پہچانے اور اہل بیت سے مودت کرے۔ اب ذرا انسان سے بتائیے کہ جس کی ماں شیعہ، باپ شیعہ، دادا شیعہ، پردادا شیعہ، شکر دادا نواب، اس سے پہلے جائیے تو بادشاہ، اس سے پہلے جائیے تو نہ جانے کون سا ہوتا، یہ سارے منصب ملے ماں کے شکم سے۔ مگر یاد رکھیے کہ جب یہ پورا شجرہ طیب و طاہر ہے اور سب نے کسی نے گڑبڑی نہیں کی، بھائی آپ ہیں نواب، میں ہوں نواب، میرے بزرگ نے امام بارگاہ بنایا کس لیے؟ کہ تاکہ میں اس میں مجلس کر سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا فاسق نہیں تھے، مومن تھے۔ ذرا جاگیے جملے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی آپ کے دادا نے امام بارگاہ بنوایا، مثال کے طور پر یہ مسجد کسی کے دادا نے بنوائی تو کس لیے بنوائی؟ تاکہ لوگ نماز پڑھیں، تاکہ مومنین آئے نماز پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں اور ہم کو اس کا ثواب جاریہ ملتا رہے، اسی لیے بنائی۔ اگر وہ خائن ہوتے تو مسجد نہ بنواتے۔ کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے۔ ابھی بھی یہ جملہ وضاحت طلب ہے۔ آپ کے دادا نے مسجد بنوائی، آپ کے پردادا نے امام بارگاہ بنوایا، یا کوئی اور امام کی جگہ کو منسوب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تبھی انہوں نے یہ کام کیا اور وہ اپنے ثواب کو جانتے تھے۔ مگر جب یہ چیز آپ تک پہنچی تو آپ خائن کیسے بنے؟ آپ خائن کیسے بنے؟ آپ کے دادا تھے متدین، آپ کے دادا تھے مومن، مگر آپ خائن کیسے بنے؟ اب ذرا کربلا میں آئیے، مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میری آواز تم تک اس لیے نہیں پہنچ رہی ہے کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھر گئے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ خائن بنے بیٹھے ہیں، آپ کا پیٹ بھی مال حرام سے بھر گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ جو آپ خائن بن گئے ہیں، آپ کے دادا مومن متدین، مسجد بنوائی، امام بارگاہ بنوایا، نہ جانے کتنے اچھے لائبریریز بنوائی، اسکول بنوائے، مگر آپ کی نسل طاہر مطہر پاکیزہ، لیکن جب آپ کو یہ چیز میراث میں ملی، اب آپ نے اپنے پیٹ کے خاطر، اب نہ آپ نے وہاں پر سیدہ کو دیکھا، نہ آپ نے وہاں پر رسول اللہ کو دیکھا، نہ آپ نے وہاں پر علی کو دیکھا، پھر ساری ولایت ختم ہو گئی، پھر ساری محبت ختم ہو گئی۔ پیغمبر نے کہا میرے اہل بیت سے محبت کرو تو محبت بھی ختم، کرسی کے چکر میں، جاؤ حشم کے چکر میں، نہ جانے کس کس چکر میں، اور اس کے بعد سینہ تان کے کہہ رہے ہم ہیں سیدہ کے غلام، ہم ہیں سیدہ کے غلام۔ کاش کے روز محشر جب انسان پہنچے گا اور شہزادی ہیں جوانان جنت کے سردار، ان کے شہزادے اور شہزادی ہیں مالکہ جنت، بہشت زہرا میں پہنچیں گے اور اس کے بعد یہ جب جائیں گے وہاں پر داڑھی اونڈا کر، کوٹ پینٹ شرٹ پہن کر پہنچیں گے شہزادی، مالکان جنت ہے، اختیار ہے۔ ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور کیونکہ یہ بات تھوڑی سی بحث سیاسی نہ ہو جائے، کیونکہ میں بحث سیاست میں نہیں جاتا ہوں، لہٰذا یہ کسی کے اوپر تنقید نہ ہو جائے۔ مراد سب ہم اور آپ ہیں۔ ہم خائن کیسے بنے؟ کیونکہ جب ہمارا لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں گیا، ہمارے والد مومن، والدہ مومنہ، ہمارے اجداد سارے مومن، تاریخ نے لکھا کہ حسن اور حسین نے 8 اور 9 سال کی عمر، زمانے پیغمبر میں آ جائیے گا، جو کچھ بھی مانگا، جو کچھ بھی مانگا وہ نانا سے مانگا، جو کچھ بھی نانا، انگور چاہیے، نانا ہم کو انگور چاہیے، ہم کو زلفوں سے کھیلنا، نانا ہم کو زلفیں چاہیے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پوری زندگی کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ یعنی جب بھی حسن اور حسین نے سوال کیا، نانا سے سوال کیا، نانا سے سوال، نانا ہم کو یہ چاہیے، نانا
ہم کو کھانے میں یہ چیز چاہیے، نانا ہم کو یہ چیز چاہیے، ہم کو یہ بن جائیے، ہم کو سونا، ہم کو لوری سنا دیے، پوری زندگی میں، یعنی 8 اور 9 سال کا یا 9 اور 10 سال کا جتنا بھی عرصہ ہے، سارے سوال نانا سے کیے، پوری تاریخ تشنا ہے زدارو، پوری تاریخ تشنا ہے، مگر ایک مقام وہ آیا کہ جہاں پر شہزادوں نے پیغمبر کو نہیں فاطمہ کے پاس جا کر کہا اماں جان کل عید ہے، کل عید ہے، فاطمہ نے مصلی بچھایا، دعا کی پروردگار کل عید ہے اور میرے بچوں کی بھی عید ہے، لباس آیا جنت سے، فاطمہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ میں ہوں مالکہ جنت، لہذا یہ اختیار مجھے ہے کہ وہاں سے کوئی چیز منگا لی جائے۔ جنت سے لباس آ گیا، یہ فاطمہ نے اپنی پاور آف اٹارنی، طاقت، ہم ہیں مالک جنت، اور اس کے بعد سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، سارے مسلمانوں کے فرقے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، سب مسلمان کہہ رہے ہیں جنت میں جائیں گے، جو بھی فرقہ ہے دنیا میں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق 73 فرقے عالم اسلام میں ہیں، ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنتی۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے، شیعہ کو پوچھئے گا کہ آپ جنتی ہیں، ہاں جی حضور ہم جنتی ہیں، اہل سنت والجماعت سے پوچھئے گا کہ حضور آپ جنت میں جائیں گے، جی حضور جنت میں جائیں گے، مسلک اہل دیوبند سے پوچھئے گا، میں بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہوں آپ گھبرائیے گا نہیں، مسلک دیوبند سے پوچھئے گا کہ حضور آپ جنت میں کہاں جائیں گے، آپ بریلوی سے پوچھئے گا جنت میں جائیں گے، جی حضور جائیں گے، قادیانی سے پوچھئے گا کہ جنت میں جائیں گے، کہ ہاں حضور جائیں گے، سلفی سے پوچھئے گا سب کہیں گے کہ جنت میں جائیں گے، وہابی سے پوچھئے گا، سب صحابی سے جس سے پوچھئے آپ سب جنت میں جائیں۔ حضور دعوی جنت کیا ہے؟ کہ دعوی جنت یہ ہے کہ ہم کو ہر مولانا نے بتایا کہ اگر نماز پڑھو گے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ تم کو جنت ملے گی، ہم کو ہر مولانا نے بتایا نماز پڑھو گے تم کو جنت ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مولانا نے شریعت کے مطابق اس کو صحیح جواب تو دیا، مگر پھر بھی اس کو اندھیرے میں رکھا، اس کو ایک آیت تو سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو، تو سارے مسلمانوں نے مل جل کے کہا کہ ہاں نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کوئی عربی کا جملہ نہیں پڑھا ہے۔ اگر کوئی اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو مشرک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کرنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا دونوں ایکول ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا، نماز چھوڑنے والا، نماز کو سبق سمجھنے والا ہے، نماز کو قضا کرنے والا اور نماز کو بالکل نہ پڑھنے والا، تو دونوں ایکول ہیں۔ اب مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے بتا دیا کہ حضور آپ جائیں گے جنت میں، مگر اللہ نے قرآن ہی میں فیصلہ سنا دیا۔ بھئی قرآن کا ایک رخ ہے، دیکھیں نماز ہے عبادت، نماز ہے عبادت، اور عبادت میں سب سے افضل ہے نماز۔ جس نے اس کو سبق سمجھا، مولا فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کی بڑی فضیلت ہے، مگر یاد رکھو عزیزانو، نماز عبادت ہے، آپ کو اللہ تک لے کر جائے گی، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جنت تک لے کر جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا وقت دلیل یہ ہے کہ اگر جنت جانا نماز کی بنیاد پر ہوتا تو شیطان کبھی نکالا نہ جاتا۔ وہ تو آپ سے بڑا نمازی ہے، 6666 نہ جانے 6000 برس عبادت کرنے کے بعد، اور وہ عبادت لائٹ ایئرس، نون ایئرس نہیں، لائٹ ایئرس، نورانی سال، جن کو کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے، شیطان نے عبادتیں کی، اللہ نے کہا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز عبادت ہے اللہ تک بندگی کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اور انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے، مگر سند جنت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی شے ہے کہ جو انسان کے لیے سند جنت ہو۔ قرآن نے بڑھ کر آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی نورث بعبادتنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان خاص گروہ کو میراث میں جنت عطا کر دی۔ ہم نے خاص گروہ کو پرائز بنا کے دے دی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، وہ خاص گروہ دنیا میں کون ہے؟ ڈھونڈیے گا اور جائیے گا۔ الذی نورث بعبادتنا، ہم نے ان کی عبادت کے عوض میں وَبِمَا صَبَرُوا وَجَنَّةً وَحَرِيرًا، اور چونکہ اس گروہ نے عبادت میں صبر کیا اور غیر عبادت میں صبر کیا تو ہم نے جنت کو وَصَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، لہذا ہم نے صبر کے بدلے جنت ان کو دی۔ اب ڈھونڈیے، دنیا میں جائیے، آپ گھومیے پورا عالم اسلام میں، اگر کوئی حسین کے علاوہ صابر مل جائے، پوری دنیا میں گھومیے، جتنی جنگیں ہوئی سب کو پڑھیے، آپ دیکھیں، اگر کربلا کے علاوہ کوئی صبر مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل بیت ہی کا صدقہ ہے کہ اگر کوئی ان کے صبر کو سمجھے گا تو ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ جس نے ہمارے صبر کو سمجھا ہم اس کو جنت حاصل کرنے کی اجازت دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ بما صبروا جنتاً وحریرا۔ وقت نہیں ہوتا ہے کہ پوری آیت مفصل بیان کی جائے، بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ جس نے صبر کیا، الذی نورث بعبادتنا، ہم نے اس کو میراث میں دی، اس گروہ کو میراث میں دی جس نے صبر کیا اپنی عبادت اور غیر عبادت میں۔ کون سا ہے وہ خاندان؟ اہل بیت کے علاوہ کوئی خاندان ہی نہیں دنیا میں جس نے صبر کیا ہو۔ سائل گھر پہ آیا، اہل بیت روزے رکھے ہوئے ہیں، سوال کیا، انا غریب انا مسکین، فاطمہ یہ روٹیاں کس کے لیے بنا رہی ہو؟ کہ روزہ افطار کرنے کے لیے۔ سائل کھڑا ہوا ہے، روٹیاں فاطمہ نے سائل کو۔ حدیث میں لکھا کہ یہ ماجرا 3 دن تک چلتا رہا مسلسل۔ ایک دن سائل آیا غریب بن کر آیا، دوسرے دن سائل فقیر بن کر آیا، تیسرے دن سائل یتیم بن کر آیا۔ اور جب یہ فرشتگان الہی فقیر بن کے آتے رہے سیدہ کے دربار، میں نے گزشتہ مجلس میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ذہن میں ہوگا حضرت آسیہ اور حضرت ابو طالب کی مطابقت کی تھی، اور آج دل چاہتا ہے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور مجھے آپ کی سماعتوں پر پورا بھروسہ ہے، اور ایسا جملہ ہدیہ کیا جائے گا تاریخ اسلام کا کہ اگر آپ سمجھ گئے تو یہی جملہ اس مجلس کی معراج ہو جائے گا۔ سنیے گا، پچھلی مجلس میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت آسیہ کو اللہ نے نمونہ اور آئیڈیل بنایا مسلمانوں کے لیے۔ حضرت آسیہ نے دعا کی، میرے معبود میں نے کیونکہ تیرے معصوم کو پالا ہے، میں نے تیرے موسیٰ کو پالا تو میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، جنت میں گھر بنا۔ اگر یہ حضرت ابو طالب بھی کہہ دیتے معبود میں نے تیرے محمد کو پالا ہے، میں نے تیرے علی کو پالا ہے، تو جنت میں گھر نہیں بنتا۔ ارے جاگو میرے جوانوں، جاگو ذرا سنیے تو صحیح کہ تاریخ کے کیا حسن کو پیش کر رہا ہوں۔ کیا جنت میں گھر نہیں بنتا؟ بنتا ضرور، مگر حضرت ابو طالب نے دعا نہ مان کر یہ بتا دیا کہ دیکھو جنت چھوٹی ہے، میرا گھر بڑا ہے۔ جناب ابو طالب کی خدمت میں جائیے، پوچھئے گا کہ سرکار آپ نے حضرت آسیہ کی طرف دعا کیوں نہیں مانگی؟ دعا مانگتے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، معبود میرے لیے گھر میں جگہ بنوا۔ تو حضرت ابو طالب جواب دے، خاموش، فضیلت قدوں سے نہیں ناپی جاتی۔ جہاں آسیہ رہتی تھی وہ جنت نہیں تھی، مگر میں جو جہاں رہتا ہوں وہ جنت سے برابر ہے۔
اب آپ دست ادب جوڑ کے حضرت ابو طالب کی خدمت پہنچے، سرکار آپ کہاں رہتے ہیں؟ جواب دیں گے آسیہ فرعون کے دربار میں رہتی تھی، اس کو جنت کا مزہ حاصل نہیں تھا، جنت صرف سنتی تھی مگر جنت کا مزہ اس کو نہیں تھا، لہذا اس نے سوال کیا، اللہ نے جواب میں گھر بنا دیا، حضرت آسیہ کا گھر بنایا جنت میں، اور اس کے بعد جملہ ازلفت للمؤمنین بیان کیا کہ جنت وہ ہے کہ جو مومنین کی جگہ ہے، ازلفت الجنہ للمتقین، جنت وہ ہے کہ جو متقین کی جگہ ہے، ساری فضیلتیں بنائی، مگر حضرت ابو طالب نے اس کے مقابل میں ایک جواب دیا کہ سنو کہ تم یہ کہتے ہو کہ جنت متقین کا گھر ہے، جنت مومنین کا گھر ہے، مگر یاد رکھو میرا گھر وہ ہے جو امیر المومنین کا گھر ہے، میرے گھر میں علی بن ابی طالب رہتا ہے۔ اسی کے مقابل میں دو لفظ اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ حضرت مریم یہ واحد مطہرہ بی بی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے، یاد رکھو گے جوان۔ حضرت آسیہ کا ذکر ہے نام کے ساتھ نہیں، حضرت ہاجرہ کا ذکر ہے نام کے ساتھ نہیں، حضرت حوا کا نام کے ساتھ نہیں، ذکر ہے نام کے ساتھ نہیں، مگر یہ واحد بیوی ہے حضرت مریم، اور جس کا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں اور یہ سمجھیں کہ مریم کا ہم کمپٹیشن یا مقابلہ بی بی سیدہ سے کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے آتے ہیں کہ جناب مریم کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے استفایا بنایا، ان کو طاہرہ بنایا، ان کو بطول بنایا، پاک و پاکیزہ بنایا، جنت سے کھانا بھیجا، اور جب تک حضرت عیسیٰ جو ہے علیہ السلام زندہ رہے جنت سے کھانا کھاتے رہے، اور اس کے بعد دنیا میں کھانا کھایا نہیں، مگر سیدہ وہ ہے کہ جو اس کے مقابل میں جن کے لیے جنت سے کھانا جاتا رہا اس کے لیے آتا رہا، مریم اور عیسیٰ کے لیے آتا رہا، سیدہ کے دروازے سے جنت میں کھانا جاتا رہا۔ یہ فضیلتیں پڑھ کے کمپرمائز کرتے ہیں۔ یاد رکھو سیدہ کا کمپٹیشن کسی سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے مریم ہو، چاہے حوا ہو، چاہے سارہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس پالنے والے نے اگر 14 معصوموں کو بنایا تو سیدہ کو تنہا رکھا۔ کسی سے کوئی کمپرمائز نہیں، کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں، لہذا ہمارے بعض لوگ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، افضل ضرور ہے مگر یاد رکھے کہ سیدہ کا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدہ کی اچھوت فضیلت ہے، اچھوتی فضیلت منزل ہے کہ سیدہ کا مقابلہ دنیا کی کسی عورت سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہے خاتون جنت مریم۔ ایک فرشتہ الہی نے ذرا سا اپنا بھیس بدل کر انسان کی شکل میں آ گیا، ذرا سا رخ بدلا۔ وما ارسلناک روحا مبشرا ونذیرا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے فرشتہ الہی کو حکم دیا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں جوانوں، ہم نے فرشتہ الہی کو حکم دیا وما ارسلناک مبشرا، جائیے آپ کہاں پر؟ مریم کے پاس۔ فرشتہ الہی گیا اور اس فرشتہ الہی نے اپنا مردوں جیسا بھیس بدل کر مریم کو خطاب کیا، مگر توجہ چاہ رہا ہوں جوانوں، جیسے ہی فرشتہ الہی نے اپنا بھیس بدلا تو مریم گھبرائی، مریم ڈر گئی، مریم خوفزدہ ہو گئی۔ اس فرشتہ الہی سے جو انسان کی شکل میں آیا گفتگو نہ کر سکی، یہ ہے وقتی مریم۔ مگر سیدہ کا دروازہ دیکھیے کہ وہاں پر جو بھی آیا چھوٹا بن کر آیا، جو سائل بن کے آیا اس نے اپنا بھیس نہیں بدلا، کیونکہ جانتا ہے یہ مریم ہے جو جنت میں جانا چاہتی ہے، مگر یہ سیدہ ہے جو لوگوں کو جنت میں بھجاتی ہے۔ فرق ہے، یہ جنت والے ہیں، یہ باہر والے ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ یہ ہے معیار جنت، یہ ہے فضیلت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کوئی کمپٹیشن نہیں، نہ حضرت ہاجرہ سے کمپٹیشن، نہ حضرت مریم سے کمپٹیشن، اور نہ حضرت سارہ سے کمپٹیشن، نہ آسیہ سے کمپٹیشن۔
معتبر ضرور ہیں، اللہ نے اصطفیٰ بنایا، مصطفیٰ بنایا، طاہرہ بنایا، بطول بنایا، مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنایا، مگر ایک فضیلت ہے جو فاطمہ کی نجی اور اپنی فضیلت ہے۔ حضرت مریم نے اور حضرت عیسیٰ نے قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق کبھی بھی دنیا کا کھانا کھایا ہی نہیں۔ ذکر و یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ کون سا کھانا کھاتے تھے؟ دونوں ماں بیٹے۔ اگر بحث یہی ہے کہ معیار جنت کھانا کھانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا سا کھانا کھائے وہ بھی جنتی ہے۔ اگر کوئی تھوڑا کھانا کھائے وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، کھانا کھانا ہی اگر معیار جنت ہے کہ جنت سے کھانا آتا تھا، معصومہ ہے، معصوم ہے حضرت عیسیٰ و حضرت مریم، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے، مگر جنت سے کھانا آتا تھا، کھانا کھائے۔ قرآن نے کہا وَيَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے، یہ ہے عیسیٰ و مریم، ان کے لیے جنت سے کھانا آیا، دونوں ماں بیٹے جنت سے کھانا کھا رہے ہیں، جنت سے کھانا آ رہا ہے، کھا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا معصوم ہے، معصومہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے مقابل میں جو سیدہ نے روٹیاں پکائی، فرشتہ الہی کوئی سائل بن کے آیا، کوئی فقیر بن کے آیا، کوئی یتیم بن کے آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ و مریم جنت سے کھانا منگوانے والے ہیں، سیدہ اور علی جنت کو کھانا بھجوانے والے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، منزلت ہے، اور آخری منزلت فاطمہ کی یہ ہے کہ حضرت مریم پر یہودیوں نے، ان کی قوم والوں نے الزام تراشی شروع کی۔ بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ عیسیٰ کہاں سے آیا بتاؤ، اس کا باپ کون ہے؟ معصوم کی، معصوم بچے نے تصدیق کی یہ باپ منزہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک جگہ پر یہ ملتا ہے، دوسری جگہ خود حضرت عیسیٰ نے تصدیق کی کہ آتین الکتاب، میں اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ساری تصدیق ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے تصدیق کی، بچے نے تصدیق کی، خود حضرت مریم پاکیزہ مطہرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچے معصوم کی شہادت پر یا ولادت پر یا گواہی پر یا تینت پر یا کرامت پر یا سلطیت پر یا سلطنت پر یا اس کی کرسی پر یا جاہ و حشم پر یا امامت پر یا قیادت پر معصوم ہی کو حق حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آ جائے علی کے بعد اور اس کے بعد کہے کہ نہیں اب ہم ہیں، کہ نہیں حضور یہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان آ جائے، جاوید صاحب یہاں پر امام جمعہ والجماعت ہیں اور قوم کے درواقع رہبر بھی ہیں، اب ان کی جگہ پر کوئی عام آدمی آ کر کہہ دے کہ ہم مولانا صاحب ہیں، ہم مولانا صاحب ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تمہارے پاس کچھ ہے مواد، کوئی ڈگری ہے، کوئی قابلیت ہے، صحیح طریقے سے جمعہ پڑھا سکتے ہیں، نہیں پڑھا سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کہ حضور ہمارے پاس سب چیز ہے، کیونکہ ہم بوڑھے ہیں سب سے، کیونکہ ہم سب سے بوڑھے ہیں، ہمارا تجربہ ہے 40 سال کا، ہم نماز پڑھا دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تبھی تو آپ اتوار کی نماز پیر کو پڑھاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تجربے کا نام نہیں ہے، دین شناخت کا نام ہے، دین بصارت کا نام نہیں ہے، دین بصیرت کا نام ہے۔ جاننا، مودت کرنا، علم اور معرفت۔ آپ کو اہل بیت کو جاننا نہیں ہے، پہچاننا ہے۔ آپ کو اہل بیت سے محبت نہیں، مودت کرنا ہے۔ جب آپ ایک صحیح سچے مسلمان ہوں گے اور ایک سچے فقہ جعفری کو ماننے والے۔ بہت وقت کی ضیق میں نے بہت باتیں اور بہت وقت لیا آپ کا، تہہ دل سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ مگر عزادارو، ہر ایک چیز کا ایک حق ہوتا ہے،
اس منبر کا بھی ایک حق ہے. اگر اس منبر پر اہل بیت کے فضائل بیان نہ ہو اور حق بیانی نہ ہو تو یہ منبر بھی یہ لکڑی کا ایک انبار ہے. نہ جانے کون مجلس کو کس عنوان سے سنتا ہے اور کس طرف لے کر جاتا ہے. مگر یاد رکھیے گا جن لفظوں کو پڑھا ہوں ان لفظوں کا ذمہ دار ہوں، باقی چیز کا ذمہ دار ہوں. در حسین پر آ کر ہم اور آپ سلام کرتے ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. عزادارو، آج حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. حقیقی محبت اور مروت وہی ہے کہ فضائل میں انسان کے آنکھ سے آنسو جھلک آئے ہیں. تاریخی جملہ بیان کرنے سے پہلے انسان کے اندر سے فیلنگ کے ساتھ محبت حسین کا اظہار ہوتا ہے. یہ ہے اصل محبت. حسین نے آج 28 رجب ظاہری، حسین آج آپ شہر کلکتہ میں مٹیا بوج شہر ادب علم پرور جگہ کا رہنے والے ہیں. آپ یہاں پر پیدا ہوئے ہوں، آپ کے اجداد یہاں پر رہتے ہوں، ان کی قبریں ہوں، اور یہاں کا حاکم وقت آپ کے اوپر زور اور دبدبا و فشار کے ذریعے آپ سے کہے کہ یا تم میری غلامی کرو یا یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ یا اپنا سر ہٹاؤ. اور اگر کوئی وقت ایسا آ جائے عزادارو کہ آپ کو اس شہر سے ہجرت کرنی پڑ جائے تو آپ کا دل کبھی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہاتھ پکڑ کر آپ کو روکیں گے کہ آپ رکیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم بات کریں گے. مگر ذرا تصور کرو کہ جب مدینے سے حسین ابن علی اپنا سر و سامان باندھ رہے تھے ہجرت کے لیے، تو کیا اس مدینے میں جس میں ایک کافر بھی نہیں رہتا ہے تو کیا حسین کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا حسین مت جاؤ، تم وقت کے امام ہو، تم وقت کے رہبر ہو، تم وقت کے قائد ہو. عزادارو، حسین ابن علی کو کسی نے نہیں روکا اور آمادی سفر ہوا. ایک مرحومہ کی مجلس ہے، اسی میں 2-4 جملے اور ربط مسائل کے بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. خدا نہ کرے کسی کو اس کا وطن کوئی چھڑائے، اللہ نہ کرے کوئی اپنے دیار سے کسی بے دیاری میں جائے. جب احساس ہوتا ہے نا، کبھی انسان کو احساس ہوتا ہے. ہم خود پشچم یو پی کے رہنے والے ہیں، مگر یاد رکھو ہم کو اس لائن میں 22-23 سال ہو گیا ہے، مگر جب کبھی وطن کی یاد آتی ہے تو واقعی دل تنہائی ہو جاتی ہے. آپ کی محبت ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. تمام مومنین ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور کبھی گھر کا احساس نہیں ہوتا ہے. سال بھر گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، 6-7 مہینے گزر جاتے ہیں، مگر مومنین کا واقعی خلوص ہے. اللہ ان سے مومنین کو سلامت رکھے. مگر عزادارو، مگر پھر بھی گھر کی ضرور یاد آتی ہے، تنہائی کی یاد آتی ہے، کیونکہ باپ کی قبر وہاں پر ہے، دادا کی قبر وہاں پر ہے، نانا کی قبر وہاں پر ہے، ماں کی قبر وہاں پر ہے. عزادارو، جانتے ہیں حسین نے جب اس مدینے کو الوداع کہنا شروع کیا نا تو بار بار کبھی نانا کے روزے بجاتے ہیں، کبھی ماں کے مزار بجاتے ہیں، کبھی نانا کے مزار بجاتے ہیں اور کبھی ماں کے مزار کے گریا کرتے ہیں. اماں یہ حسین اب کبھی نہیں آئے گا، نانا اب یہ حسین کبھی واپس نہیں آئے گا، نانا خدا حافظ. مقاتل کے جملوں میں لکھا کہ حسین بار بار نانا کے مزار پاتے ہیں، بار بار گریا کرتے ہیں، بار بار مزار پہ جاتے ہیں. مگر جب قافلہ آمادہ ہو گیا اور چلنے کے لیے تمام بیویوں کا سوار کرا دیا گیا، جناب زینب کو جناب علی کو حضرت عباس علیہ السلام سوار کرا دیا، تو امام حسین نے لفظ کہا، اے زینب، اکبر عباس،
بیٹا رکو، میں آخری بار ذرا ماں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آخری بار ذرا نانا کے دیدار۔ عزادارو روایتیں لکھتے ہیں کہ حسین نے وہاں پر گریا نہیں کیا، بلکہ ماں کی قبر پہ اپنے ہاتھ کو گرا دیا۔ شاید آواز اماں یہ حسین اب نہیں آئے گا، ہاں جب کربلا کا میدان ہوگا اماں یہ حسین آواز دے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا۔ عزادارو وہ زینب کبریٰ جس کو عباس و اکبر نے سوار کرایا، عزادارو 11 محرم آ گئی، زینب کو کون سوار کرے؟ مقتل کا روح کیا میرے اکبر، میرے بابا پاپا، ذرا بہن کو سوار کر۔ عزادارو مقتل کے 2 جملے ہیں، رونے کے لیے ہی کافی ہے، ایک جناب زینب پر، دوسرا امام حسین کا ہے۔ جب امام حسین رب آخر کے لیے در خیمہ کا ہے، اب جو سواری پر سوار ہونا چاہتے ہیں، حسین نے تاریخ میں مقتل نے لکھا حسین اذن شمارا وَإِذَن یسیرا، کبھی حسین کبھی حسین بائیں دیکھتے ہیں، شاید آواز دو بیٹا اکبر ذرا آپ کو بیٹا آواز کو حسین کو سوار کر۔ عزادارو جملہ سنیے گا، گردن کو جائیے گا، وہ وقت قریب تھا کہ زینب نے حسین کو یہ منظر کرتے ہوئے دیکھا۔ زینب آگے بڑھی، آواز دیا جب مدینے سے آئی تھی، آپ عباس بھائی جانے اکبر بھائی جانے آج ماجائی سوار آئی۔ عزادارو حسین کو زینب نے سوار کرایا، مقتل کی طرف ہے۔ عزادارو حملہ کیا، واسی جان دشمنوں پر دلغار کے لہبوں پر، مگر حسین دوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ حسین کا نقشہ تیروں پر معلق ہو گیا، تیروں کے آسمان سے حسین نے آواز دی، اماں جو حالات 28 رجب میں تھا، اماں یہ حسین تمہارا ہے، ذرا کربلا کے میدان میں شمر کو خندق میں جانے والا روایت لکھتی ہے، شمر نے حسین کی خندق پر ان خندق کا چلانا چاہتا ہے مگر ہٹا دیتا ہے، پھر چلانا چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ عزادارو اب جو شمر سے پوچھا کہ خندق کیوں نہیں چل رہا ہے، شمر نے آواز دی، کوئی بیوی ہے جو اپنے ہاتھ حسین کے گلو پر رکھ لیتی ہے، میرے بچے کو شیعہ محرم کرار رحمت یہ جس مقام پر کیا ہے بارے اللہ جلاس و محمد جان مال عزت اور کی حفاظت کرنا، تم اپنی پریشان حال سب کو دور کرنا، معبود کو مریض کو شفایا حضور کامل رحمت کرنا، معبود ہمارے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو محتاج قرار کر دے، اے اللہ مسلم اسلام کو سربلند کرنا، والیان ولایت میں جانے والے اس مقام پر جو ہمارے دعا ہے معبود کی دعا کو قبول فرما، تو ہماری احتجاجات میں مستحق احتجاج سے مشرف فرما، مسئلہ احمد قدیجہ فضی کو بہت سلیو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جو حالات تنگدست ہیں، جو والدین
بے اولاد ہم کو اولاد صالح عنایت فرما معبود کے حق زہرا ہماری عبادت کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اکرام ہمارے اکرام مومنین کو بباد میں اضافہ فرما مومنین کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما مومنین کے دعا کے لیے دعا اس کو پورا فرما معبود کے حق زہرا و آبیہا و بعدہا جو مرحومین اس دنیا میں جا چکے ہیں بالخصوص جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس پر گزار کی گئی ہے اور بالخصوص وہ لوگ کہ جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے وہاں حضر مجلس ثواب جائے خود کو بھی ثواب میں جگہ عنایت فرما مومنین جو عمل خیر خیر و خیرات دعاؤں میں صحیح عمل صحیح تصدیقات صحیح عبادت صحیح علم دین و دنیا میں صحیح لوگوں کا ساتھ دینے میں مصروف عبادت ہے ان کی عبادتوں کو قبول فرما مذہب افضل و تعمیر تکمیل پر مختلف یا اللہ بحث زہرا و حقیقہ جمہوریہ اسلامی مجاہدین اسلام بالخصوص جو لوگ دست مظلوم ہیں ان کی حمایت و مدد حاصل فرما یا اللہ بحث زہرا و وفعلها وسر المستعاذ فيها ایمان مدت کے ظہور میں تعجیل فرما مولا سچا انصار میں شریک و خیر و برکت فرما مولا ظہور ہماری اللہ نظر آنکھوں کے سامنے فرما مولا ہم سے راضی و مشہور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الفاتحہ مع الصلوات عمومین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر پڑھوں گا مقبولہ نشاد فاطمہ بنت سید اختر حسین مرحوم کی روح کو ارشاد فرما دیجیے